حاضرین محفل، تیری یاد کا دکھ میری خواہشوں کا اقرار نامہ اور میری یادوں کا نگار خانہ ہے۔ اس کے لفظوں میں میرے ابلتے ہوئے آنسوؤں کی تپش بھی ہے اور میرے جاگتے ہوئے زخموں کی خالش بھی۔ میرے دل کے صحرا میں کھلتے گلابوں کی باس بھی ہے اور میری روح کے گلشن میں بکھرتے ہوئے پھولوں کی یاس بھی۔ وصل موسم سے ملاقات بھی ہے اور ہجر موسم میں پنپتے ہوئے خدشات بھی۔ سرے مژگاں جلتے ہوئے چراغ بھی ہیں اور پسے مژگاں اشکوں سے لبریز ایاغ بھی۔ ملنے والے نئے دوستوں کے سہارے بھی ہیں اور بچھڑنے والے احباب کے خسارے بھی۔ میں رائگاں زندگی نہیں جیتا، اگرچہ سانسوں کی چبھتی ہوئی کرچیوں کو برداشت کرنے میں مصروف رہتا ہوں، مگر ایسا ہرگز نہیں کہ میرے حصے میں فقط دکھ ہی آئے ہیں۔ میں انبساط کے لمحوں کی کھوج میں نہیں رہتا، بلکہ میں ہر لمحے میں خوشیاں تلاش کرتا ہوں۔ مجھے بخوبی ادراک ہے کہ تاریک لمحوں سے چاندنی کیسے نچوڑی جاتی ہے۔ میری شاعری اپنی قوا پر لفظ کاٹنے کے لیے دکھوں کے ساتھ ساتھ خوشیوں کے انبار کی بھی عرقریزی کرتی ہے۔ شاعری تخیل سے تخیل کشید کرنے کا عمل ہے۔ یہ خاموشیوں میں گفتگو اور گفتگو میں خاموشیوں کی باز گشت ہے۔ شاعری طرب انگیزیوں اور ملال کی ملی جلی کیفیتوں کا نتیجہ ہے۔ شاعری وہ شہر طلسم ہے جس میں اسرار ذات کے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ بصارت سے زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ اندر کی آنکھ باہر اور باہر کی آنکھ اندر دیکھ سکتی ہے۔ حاضرین، یہ کتاب دیار غیر میں میسر آنے والے اس فکری سفر کی رودات ہے کہ جب تنہائی کا کرب، یاد کا دکھ اور انتظار کی تمام کیفیتیں یکجا ہو جاتی ہیں اور میں اپنے سارے خیالات، جذبات اور احساسات حوالہ کرتاس کر دیتا ہوں۔ میں نے ظلمتوں کے سینے میں اتر کر اشعار کے یہ چراغ جلائے ہیں۔ اگر ان چراغوں کی روشنی آپ میں سے کسی ایک تک بھی پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرے قلم کا سفر رائگاں نہیں گیا، اور یہ بات میرے لیے اعزاز اور فخر کا باعث ہوگی۔ یہ کتاب میں نے اپنے مرحوم بھائی شہزاد منظور کے نام کی ہے، جس کی یاد ہمہ وقت میرے ساتھ رہتی ہے، اور آج بھی اس کی یاد کا دکھ اس تقریب میں شامل ہے، اور اس کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ اس کتاب کا جو حصہ ہے، جو شاعری اس کتاب کا حصہ ہے، وہ آپ پڑھ چکے ہوں گے اور کچھ سن بھی چکے ہوں گے، لہٰذا اس کتاب سے میں کچھ نہیں سناؤں گا۔ میں ایک تازہ غزل پیش کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اپنے بھائی کی نظر کرتا ہوں۔ میری بخشش کا ہے سامان یہی کافی ہے، میری بخشش کا ہے سامان یہی کافی ہے، میری آنکھوں میں ندامت کی نمی کافی ہے، میری بخشش کا ہے سامان یہی کافی ہے، میری آنکھوں میں ندامت کی نمی کافی ہے، کیا ہوا دور جو طیبہ ہے میری آنکھوں سے، کیا ہوا دور جو طیبہ ہے میری آنکھوں سے،
غم بلانے کے لیے ذکر نبی کافی ہے۔ کیا ہوا دور جو طیبہ ہے میری آنکھوں سے، غم بلانے کے لیے ذکر نبی کافی ہے۔ قصر شاہی کے کھلے رستے مبارک ہوں تجھے، قصر شاہی کے کھلے رستے مبارک ہوں تجھے، مجھ کو 2 گز کی میری بند گلی کافی ہے۔ قصر شاہی کے کھلے رستے مبارک ہوں تجھے، مجھ کو 2 گز کی میری بند گلی کافی ہے۔ اپنے حصے کی بہاریں بھی تیرے نام کروں، اپنے حصے کی بہاریں بھی تیرے نام کروں، میری تربت پہ گلابوں کی لڑی کافی ہے۔ اپنے حصے کی بہاریں بھی تیرے نام کروں، میری تربت پہ گلابوں کی لڑی کافی ہے۔ اور ایک پلڑے میں زمانے کے غم و درد و ملال، ایک پلڑے میں زمانے کے غم و درد و ملال، دوجے پلڑے میں بس ایک تیری کمی کافی ہے۔ ایک پلڑے میں زمانے کے غم و درد و ملال، دوجے پلڑے میں بس ایک تیری کمی کافی ہے۔ کوئی راضی ہو کے ناراض ہو پرواہ نہیں، کوئی راضی ہو کے ناراض ہو پرواہ نہیں، میری خوشیوں کے لیے تیری خوشی کافی ہے۔ کوئی راضی ہو کے ناراض ہو پرواہ نہیں، میری خوشیوں کے لیے تیری خوشی کافی ہے۔ اور آخری شعر کہ غیر کے پیڑ کا سایہ نہیں درکار مجھے، غیر کے پیڑ کا سایہ نہیں درکار مجھے، اپنے آنگن میں جو ہے دھوپ میری کافی ہے، میری بخشش کا ہے سامان یہی کافی ہے، میری آنکھوں میں ندامت کی نمی کافی ہے۔ یہ تھے جناب شیراز ساگر صاحب اس تقریب کے صدر مجلس، ملک کے نامور کالم نگار، ادیب، صحافی، شاعر اور بہت کچھ، بلکہ پاکستان کی سفارتکاری بھی انہوں نے ناروے میں کی۔ اب میں ان کو دعوت سخن دیتا ہوں جناب عطا الحق قاسمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدثر اقبال بٹ صاحب، شیراز ساگر صاحب، عزیر احمد صاحب، اشفاق صاحب، سائم کرنالوی صاحب، جوید بٹ صاحب اور معزز خواتین و حضرات، معزز حضرات، ہمارے وزیر آباد میں ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، وہ جب بھی اپنی تقریر کا آغاز کرتے تھے تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ حضرات گلا خراب ہے، کمر میں درد ہے۔ اتفاق سے آج میرا بھی گلا خراب ہے اور کمر میں درد ہے۔ میں نے اپنے کالم میں درد کمر کی 2 وجوہات بیان کی تھی۔ میں نے لکھا تھا کہ درد کمر کثرت گناہ سے ہوتا ہے یا حسرت گناہ سے ہوتا ہے، اور میرا کیس حسرت گناہ والا ہے۔ جب یہ دوست میرے پاس آئے لاہور کہ جی آپ نے تقریب میں شرکت کرنی ہے، تو آپ یقین کریں کہ میں ہر جگہ پہ انکار کر رہا تھا، کیونکہ کئی راتوں سے یعنی جاگ کے اور دن کو بھی بالکل ہمت جو ہے وہ جواب دے چکی تھی میری۔ تو لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ یہ تقریب جو ہے یہ سودرا میں ہے، تو پھر میرے لیے انکار جو تھا وہ مشکل ہو گیا، کیونکہ میں پرانا وزیر آبادی ہوں اور سودرے سے اس کو میں وزیر آبادی کا حصہ ہی سمجھتا ہوں میں، اور سودرے سے میرا تعلق یہ ہے کہ میرے ماسٹر صاحب جو تھے، ماسٹر اللہ دیتا، وہ سودرے سے آیا کرتے تھے، اور آج بھی میری ذہن میں
میں ان کی شکل جو ہے مجھے یاد ہے، ان کا پڑھانا یاد ہے، تو میں نے کہا کہ یہ سرزمین ایسی ہے کہ اس کا مجھ پر حق ہے۔ چنانچہ میں نے وہ کہا جی میں ضرور آؤں گا لیکن مشاعرے میں شرکت نہیں کروں گا۔ میں نے کہا جی میں تقریب میں ضرور آ کے اظہار خیال کروں گا انشاءاللہ۔ دوسرے، ابھی بٹ صاحب نے شیراز ساگر کے بارے میں کہا کہ اس کا کلام بھی خوبصورت ہے اور یہ خود بھی خوبصورت ہے، اس میں واقعی کلام نہیں ہے۔ جب شیراز نے مجھے اپنی یہ کتاب تیری یاد کا دکھ دی تو مجھے جب بھی کوئی نئی کتاب ملتی ہے شاعری کی تو مجھے بڑی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اب ایک اور ملک الشعراء جو ہے وہ پیدا ہو گیا، کیونکہ ہمارے ہاں جس کا مجموعہ بھی چلتا ہے وہ اپنے آپ کو ملک الشعراء سے کم درجہ دینے پر تیار ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح انکم ٹیکس میں سیلف اسیسمنٹ اسکیم ہوتی ہے کہ جی آپ اپنی اسیسمنٹ خود کریں اور بھر دیں کہ اتنا ٹیکس آپ نے دیکھنا ہے، اسی طرح ہمارے ادب میں بھی بہت عرصے سے یہ سیلف اسیسمنٹ اسکیم جو ہے وہ نافذ ہے۔ ہر شخص اپنا مرتبہ خود متعین کرتا ہے، اس کے بعد وہ لٹ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، جو نہیں مانے گا میں دیکھ لوں گا اس کو۔ تو مجھے ڈر تھا، میں نے کہا کہیں شیراز جو ہے ایک اور، لیکن جب میں نے شیراز کی شاعری پڑھی اور اس کے شاعری کی مٹھاس اور اس کے لہجے کی مٹھاس بھی دیکھی تو میں نے کہا یقیناً یہ ان نوجوانوں میں سے نہیں ہے جو کاتا اور لے دوڑے والے ان کا مسئلہ ہو، بلکہ اس کے اندر شاعری کے اندر بھی ایک ٹھہراؤ ہے اور مجھے اس کی شخصیت میں بھی ایک ٹھہراؤ نظر آیا۔ شیراز کی جو شاعری میں نے پڑھی مجھے اس میں جو بنیادی جذبہ نظر آیا وہ محبت کا جذبہ ہے، اور محبت جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ وہی محبت ہو جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، بلکہ محبت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اپنے وطن سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے عزیز و اقربا سے بھی محبت ہوتی ہے، اور اس سے بھی محبت ہوتی ہے جس سے محبت کرنی ضروری ہوتی ہے۔ تو کئی لوگ ہمارے ہاں ایسے ہیں جو محبت کی شاعری کو بہت کم درجہ دیتے ہیں، مثلا احمد فراز جیسا جسے میں ایک بہت عظیم شاعر سمجھتا ہوں اور اس کی پاپولیرٹی سے جلنے والے ہمیشہ یہ کہتے رہے او جی یہ تو ٹین ایجرز کا شاعر ہے، یہ تو بچوں کا شاعر ہے جو کچے جذبے رومانی رکھتے ہیں، یہ ان کا شاعر ہے۔ لیکن جو یہ بات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں خود ان کو بھی احمد فراز کی ساری شاعری زبانی یاد ہوتی ہے۔ زبانی جو شعر جب یاد ہوتا ہے وہ یاد ہی اسی شاعر کا ہوتا ہے جو شعر آپ کے دل پر اثر کر رہا ہو۔ یعنی اب میں نے بے شمار شاعروں کو پڑھا ہے میں نے، لیکن جو شعر مجھے یاد ہیں وہ وہی شعر ہیں جو صرف مجھے پر اثر انداز نہیں ہوئے بلکہ ہر ایک پر اثر انداز ہوئے۔ بڑے شاعر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیک وقت عوام اور خواص دونوں میں مقبول ہو۔ یعنی اگر تو وہ صرف عوام میں مقبول ہے تو اس کے شعر آپ کو رکشوں کے پیچھے لکھے ہوئے مل جائیں گے، لیکن وہ دلوں پر نہیں لکھے جائیں گے۔ البتہ ایک شعر میں نے ایسا پڑھا تھا جو مجھے میرے دل پر بھی لکھا گیا، وہ بڑا مزے کا شعر تھا، ایک بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا، وہ تھا کہ یہ جینا بھی کوئی جینا ہے، جہلم کے آگے دینا ہے۔ تو یہ شعر مزیدار ہونے کی وجہ سے میرے دل پر رقم ہو گیا، لیکن بہرحال اس شعر کا کوئی درجہ جو ہے وہ کوئی بہت بڑا درجہ نہیں ہے۔ یہ جو میں نے کہا کہ بڑا شاعر ہونے کے لیے اس کا بیک وقت عوام اور خواص میں مقبول ہونا ضروری ہے، تو آپ کوئی بھی بڑا شاعر دیکھ لیں، اقبال جہاں خواص میں اس کی مسجد قرطبہ جانی جاتی ہے تو عوام میں شکوہ جواب شکوہ جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یہ سب کو آتا ہے شعر۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اس طرح اور بہت سارا کلام۔ غالب کا بہت سارا کلام عوام کو بھی یاد ہے، خواص کو بھی یاد ہے۔ شیخ سعدی عوام میں بھی مقبول ہے، خواص میں بھی مقبول ہے۔ شیکسپیئر عوام میں بھی مقبول ہے، خواص میں بھی مقبول ہے۔ اسی طرح کوئی نام نہیں، مولانا روم وہ عوام میں بھی مقبول ہیں، خواص میں بھی مقبول ہیں۔ تو
یہ کہنا کہ یہ تو پاپولر جو شاعر ہوتے ہیں یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ میں اس کو نہیں مانتا۔ جو مقبولیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اس کی نعمت خاص ہے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شیراز ساگر کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اس نے اپنی ایک سفر اس نے طے کرنا ہے، اور اس سفر کا جو پہلا مشکل رستہ تھا وہ اس نے بڑی آسانی سے طے کر لیا اس نے، اور اب جو یہ اپنا مطالعہ جاری رکھے گا اور آگے بڑھتا جائے گا زندگی میں، تو اس کی شاعری جو ہے، جو کہ اب بھی بہت خوبصورت شاعری ہے، اس میں قطعاً کوئی کلام نہیں ہے، اس شاعری میں اور زیادہ نکھار آتا چلا جائے گا۔ اور ایک نصیحت جو میں اپنے آپ کو بھی کیا کرتا ہوں اور اس عہد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں کیا کرتا ہوں، وہ نصیحت کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا لوں کہ ایک دفعہ ایک کتاب کی تقریب رونمائی تھی شاعری، تو وہاں ایک مقرر جو مجھ سے پہلے آئے انہوں نے کہا جی کہ آج عطاء اللہ قاسمی صاحب اس محفل میں موجود ہیں، یہ جو شاعر ہیں یہ ابھی ان کے بارے میں کہیں گے کہ جی یہ بہت بڑے شاعر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، حالانکہ انہوں نے ایک دفعہ لکھا تھا اس شاعر کے بارے میں کہ یہ دوسرے درجے کا شاعر ہے، آج یہ اس کو بڑا اعلیٰ درجے کا کہیں گے۔ اس کے بعد میری باری تھی، میں نے کہا جی میرے دوست نے کہا ہے کہ میں نے ان کو دوسرے درجے کا شاعر لکھا تھا، انہوں نے بالکل غلط کہا ہے، میں اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، میں نے ان صاحب کو تیسرے درجے کا شاعر کہا تھا۔ میں نے کہا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ میر غالب اقبال یہ پہلے درجے کے شاعر ہیں، اس کے بعد فیض، احمد ندیم قاسمی، منیر نیازی، احمد فراز یہ دوسرے درجے کے شاعر ہیں، اور باقی ہم سب جو ہیں تیسرے درجے کے شاعر ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ میں نے دوسرے درجے کا کہا تھا بالکل غلط ہے، یہ ابھی دوسرے درجے میں نہیں آئے گی۔ یہی جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں میں وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ شاعری کرتے ہیں، میں کرتا ہوں اور حسین شاد کرتا ہے، اشفاق اور اپنا ساگر صاحب کرتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے دوست شاعری کرتے ہیں، ہم سب کو یہ کام اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت بڑے شاعر بن کر اور جو ادب کا آسمان ہے اس پر ستاروں کی طرح چمکیں اور ہمارا جدھر جائیں لوگ ہم سے آٹوگراف لیں، اور یہ کام شاعر اس لیے کرتا بھی نہیں ہے، میری بات یاد رکھیں، یہ ایک اس کی اندرونی مجبوری ہوتی ہے، اس کو آپ ایک دھیلے کی بھی اس کو امید نہ ہو، کوئی اس کو کہے یا نہ کہے، اس پر جب آمد آنی ہے تو اس نے شعر کہنا ہی کہنا، اس میں کوئی اس کو اس چیز سے روک نہیں سکتا۔ اس لیے میں اس کو ایک صوفیانہ کام سمجھتا ہوں میں، کہ جب شاعر یا تخلیق کار جب شعر تخلیق کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک روحانی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ایسا کام کر رہا ہوتا ہے معاشرے کے لیے جس سے اس کو کسی فائدے کی کوئی توقع نہیں ہے قطعی طور پہ، بعد میں ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ جو تخلیق کا لمحہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ ایک روحانی لمحہ ہے، وہ ایک ایسے کار خیر میں مشغول ہوتا ہے جو اس کے لیے قطعاً فائدہ مند نہیں ہے، وہ بعد میں ہو جائے، یعنی ان لمحوں میں یہ تخلیق کر رہا ہوتا ہے جب ان لمحوں میں کوئی ساہوکار کسی کو قرضہ دے کر اپنے نوٹ دگنے کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی دکان پہ بیٹھا نوٹ کما رہا ہوتا ہے، جب کوئی اور دنیاوی کاموں میں، تو یہ صوفی جو ہے یہ بیٹھ کے شعر کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کام کو اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ جتنے بھی اس وقت موجود ہیں پورے پاکستان میں شیراز ساگر سمیت، ہم سب شاعری کر رہے ہیں، یہ شاعری ایک بڑے شاعر کی آمد کے لیے کھاد کا کام دے رہی ہے۔ اس کھاد میں سے ایک بڑا شاعر جو ہے وہ پیدا ہوگا کہ خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے زار پیدا۔ ہم سب لوگ جو ہیں اس بڑے شاعر کے لیے کام کر رہے ہیں، اور بڑا شاعر جو ہوتا ہے یاد رکھیں کہ ہمیشہ، یعنی اس نے ٹی ایس ایلیٹ ایک امریکن کرٹک تھا اور شاعر تھا، اس نے ایک بات کہی کہ جو بڑا شاعر جو ہوتا ہے وہ 100 سال سے پہلے پیدا نہیں ہوتا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے،
آپ یہ دیکھ لیں کہ میر کے بعد غالب، غالب کے بعد اقبال، اور ابھی تک اقبال کے بعد جس کو ہم بڑا شاعر کہتے ہیں وہ کوئی نہیں آیا، نہ فیض احمد فیض، نہ منیر نیازی، نہ احمد ندیم قاسمی، نہ احمد فراز۔ یہ اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں، بڑا کلاسیک پیدا نہیں ہوا ابھی تک۔ تو اس میں وہ جو بڑا کلاسیک پیدا ہونا ہے، یہ جو ہماری کھاد ہے، اس میں سے وہ بڑا کلاسیک جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ میں اس کے ساتھ ہی اپنا شیراز ساگر کو اتنے خوبصورت شعری مجموعے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سے میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو لوگ شعر و ادب کی تخلیق میں مشغول ہوں، ان سے بہت محبت کریں، ان کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بچوں کو ڈرگ مافیا سے بچائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو غنڈہ گردی میں ملوث ہونے سے بچائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ کے بچے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اگر ادب میں دلچسپی لیتے ہیں، تو وہ بہت ساری بری باتوں سے بچ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں۔ چنانچہ آپ بھی اگر معاشرے کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں تو ادب کی ترویج میں بھرپور حصہ لیں۔ آخر میں، چونکہ میں نے ساگر صاحب سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں کتاب کی تقریب میں آؤں گا، لیکن مشاعرے میں شریک نہیں ہو سکوں گا میں، کیونکہ کل کی اور زیادہ مصروفیات ہیں، لیکن اس میں مشاعرے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے میں آپ کو جانے سے پہلے ایک غزل کے 4 شعر سنا دیتا ہوں۔ میں سال رہنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں اگر یہاں رہا تو میری شناخت جو ہے وہ مسخ ہو جائے گی بالکل، اور میرے جو بچے ہیں میں یقین سے ان کے بارے میں نہیں کہہ سکوں گا کہ یہ پاکستانی تو خیر نہیں رہیں گے، یہ مسلمان بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ تو میں نے حساب کتاب کیا سارا، تو مجھے پتا چلا کہ یہ سراسر بہت نقصان کا سودا ہوگا۔ جو فائدہ مند باتیں ہیں وہ تو ہیں، لیکن جو قیمت اس کی ادا کرنی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ میں گرین کارڈ چھوڑ کے میں واپس آ گیا پاکستان۔ یہاں آ کے میں نے دوبارہ نوائے وقت جوائن کیا، نوائے وقت چھوڑ کے گیا تھا میں سب ایڈیٹر کے طور پہ۔ 323 روپے ماہوار کی میں نے دوبارہ نوکری شروع کی۔ جانے سے پہلے موٹر سائیکل تھا، وہ بھی جاتے وقت بیچ گیا تھا تاکہ کرایہ بنا سکوں میں، تو واپسی پر بسوں کے دھکے تھے، کرایہ کا مکان تھا، 323 روپے ماہوار تنخواہ تھی، اور وہاں $3000 تھی جو میں چھوڑ کے آیا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا میں اپنی جنت میں واپس آ گیا ہوں۔ تو میں نے 5 شعر لکھے، اور جو میرے دوست وہاں رہ گئے تھے جو مجھے روک رہے تھے کہ نہ جاؤ واپس، وہ 5 شعر میں نے لکھ کے ان کو بھیجے۔ وہ 5 شعر میں آپ سب کی نظر کرتا ہوں۔ گھر کو جانے والے رستے اچھے لگتے ہیں، گھر کو جانے والے رستے اچھے لگتے ہیں، جیسے دل کو درد پرانے اچھے لگتے ہیں۔ گھر کو جانے والے رستے اچھے لگتے ہیں، جیسے دل کو درد پرانے اچھے لگتے ہیں۔ پھول نگر میں رہنے والوں آ کر دیکھو تو، پھول نگر میں رہنے والوں آ کر دیکھو تو، اپنے گھر کے کانٹے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ پھول نگر میں رہنے والوں آ کر دیکھو تو، اپنے گھر کے کانٹے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ تم جو نہیں ہو راتیں، ان دوستوں کو لکھا میں نے، تم جو نہیں ہو راتیں لمبی ہوتی جاتی ہیں، تم جو نہیں ہو راتیں لمبی ہوتی جاتی ہیں، آ بھی جاؤ ساتھ تمہارے اچھے لگتے ہیں، اور آ بھی جاؤ ماں نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا، آ بھی جاؤ ماں نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا، آ بھی جاؤ ماں کو بیٹے اچھے لگتے ہیں۔ آ بھی جاؤ ماں نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا، آ بھی جاؤ ماں کو بیٹے اچھے لگتے ہیں۔ آخری شعر تھا کہ ولیم پیٹر ڈکسن تھامس ہیری سے کیا لینا، ولیم پیٹر ڈکسن تھامس ہیری سے کیا لینا، ہمیں تو اپنے ماجے گامے اچھے لگتے ہیں۔ ولیم پیٹر ڈکسن تھامس ہیری سے کیا لینا، ہمیں تو اپنے ماجے گامے اچھے لگتے ہیں۔
اور گھر کو جانے والے رستے اچھے لگتے ہیں، اور وہی ملک جو میں چھوڑ کے آیا تھا اپنے ملک میں 323 روپے، انہی ملکوں میں جا کے میں پاکستان کا سفیر بھی بنا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب عطا اللہ قاسمی صاحب۔ اب ادراک کی طرف سے جناب عطا اللہ قاسمی صاحب شیراز ساگر کو شیلڈ پیش کریں گے۔ جناب عطا اللہ۔ اب چیئرمین پریس کلب سودرا جناب نجیب اللہ ملک صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور جناب عطا اللہ قاسمی صاحب کو ان کا تحفہ پیش کریں۔ چیئرمین نجیب اللہ ملک صاحب۔ شیراز ساگر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور عزیر احمد لہر صاحب کو ان کا تحفہ۔ جناب مدثر اقبال بٹ صاحب کو تحفہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں چودھری منظور احمد صاحب کو، وہ تشریف لائیں۔ یہ عطا اللہ قاسمی صاحب کے استاد جناب ماسٹر اللہ دیتا صاحب کے بیٹے ہیں اور یہاں کی بہت ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ اب آخر میں جناب حسین شاہ صاحب کو ان کا تحفہ دینے کے لیے شیراز ساگر صاحب کے والد جناب چودھری منظور احمد صاحب وہ تشریف لائیں اور حسین شاہ صاحب کو ان کا تحفہ پیش کریں۔ قاسمی صاحب نے ایک گل کہی سی ہوتے سانوں کہ سودرے کچھ سننے والا بھی ہوگا کہ نہیں، میں پھر جانا ہوں میرے خیال نہ لاجے جی قاسمی صاحب۔ اچھی جی، بہت مہربانی۔ سودرے کے لوگ بڑے پاس ذوق نے جی، انہاں تقریباں بڑی خوشی نہ شامل ہوتے ہیں۔ انہاں عطا اللہ قاسمی صاحب کو اسی بھی اجازت چاہوں گی کہ انہوں نے بہت شکریہ۔ اس کے بعد مشاعرے کا